یرموک کے فتح کے بعد مسلمانوں کے سامنے اب دو طرف آ گئے. ایک فحل کے اندر رومیوں کا لشکر جمع ہوا اور ایک دمشق کے اندر وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے. تو مسلمانوں کے امیر ابو عبیدہ ابن الجراح نے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کو خط لکھا کہ ابھی ہم لوگ کیا کریں، ہم فحل کی جانب جائیں یا دمشق کی جانب جائیں. تو امیر المؤمنین کا خط آیا کہ تم لوگ دمشق جاؤ اور کچھ حصہ فحل کی جانب روانہ کرو اور پھر انتظار کرو کہ پہلے کیا ہوتا ہے، لیکن دمشق جاؤ. تو مسلمان لوگ پھر یرموک سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، دمشق جب پہنچ گئے مسلمان تو دمشق کو ان لوگوں نے بہت محفوظ بنایا تھا. چاروں طرف اس کی دیواریں اور ان دیواروں میں دروازے اور پھر اس دیوار کے باہر ایک خندق اور اس خندق میں پانی. اس لیے اس خندق کو پار کرنا مشکل اور پھر اس خندق کو پار کر کے اس دیوار کو پار کرنا مشکل. ہر اعتبار سے نہایت محفوظ. دمشق سے پہلے ایک جگہ ہے، اس کا نام غوطہ ہے. مسلمان لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں رہے. سردی کا زمانہ تھا اور مسلمانوں نے تقریباً 70 دن تک محاصرہ کیا ہے دمشق. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید خود چلے جائیں گے اتنا محاصرہ جب لمبا ہو جائے گا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلسل تلاش میں رہتے تھے اور رات کو سوتے نہیں تھے، اور وہ کسی جگہ کی تلاش میں تھے کہ وہاں سے داخل ہو جائے. خالد بن ولید نے سب سے مشکل جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں سے اندر کے رومی بھی یہ گمان نہ کریں کہ یہاں سے کوئی داخل ہو جائے. اس جگہ کا انتخاب کیا اور اندر دمشق کے بارے میں حالات لینے لگے. تو یہ اطلاع پہنچی کہ دمشق کے اندر جو ان کا بہت بڑا مذہبی آدمی ہے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے خوشی میں سب لوگوں کو دعوت دی. تو لوگ وہاں جا رہے ہیں اور چونکہ 70 دن کا محاصرہ ہو گیا ہے تو وہ لوگ بھی ابھی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہے کہ یہ حملہ ہو جائے گا. اور پھر خصوصاً جو سب سے مشکل جگہ ہے تو وہ انہوں نے خالی بھی چھوڑ دیے کہ یہاں سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. خالد بن ولید نے وہاں سے اپنے ساتھ ایک جماعت کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ اس خندق کو ہم پار کریں گے، اور پھر رسیاں بنائیں. فرمایا کہ جب ہم پار ہو کر وہاں پہنچ جائیں گے تو رسیاں پھینک دیں گے اور ان رسیوں کو دیوار کے ساتھ مضبوط باندھ دیں گے. تو پھر لوگ پار ہو کر اس خندق کے اوپر وہاں آ جائیں گے، اور جب وہاں ایک جماعت جمع ہو جائے تو دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، وہ تکبیر کا نعرہ لگا دیں گے، اللہ اکبر. تو لوگ کود جائیں گے اور باقی دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے. تو کچھ لوگ دیوار سے کودے اور باقی دروازے کے پاس تھے. تکبیر کا نعرہ لگایا اور لوگ ان رسیوں پر پار ہو کر دروازے کے پاس جمع ہو گئے، اور کچھ نے دیوار کو پار کیا ہے اور دروازہ کھول دیا اور مسلمان داخل ہو گئے.
اور خالد بن ولید دمشق کے اندر فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہو. لوگ حیران پریشان کہ یہ تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا. خالد بن ولید داخل ہو، دمشق فتح ہو گیا. جب اہل دمشق کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان داخل ہو گئے، تو دمشق کے مختلف دروازوں پر مسلمان لشکر بیٹھے تھے. مثلا ایک جانب سے خالد بن ولید، ایک جانب سے ابو عبیدہ بن الجراح، ایک جانب سے عمرو بن العاص، ایک جانب سے شرحبیل بن حسنہ، ایک جانب سے یزید بن ابی سفیان. یہ سارے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ خالد داخل ہو گیا تو جلدی سے اس جانب میں گئے جہاں ابو عبیدہ تھے، اور مسلمانوں کے عام امیر بھی ابو عبیدہ تھے. تو فوراً ان سے صلح کی درخواست کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے. ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کی صلح قبول کی. تو اس جانب سے ابو عبیدہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح کے انداز میں داخل ہو رہے تھے، اور یہاں سے ابو عبیدہ خالد بن ولید فتح کے انداز میں داخل. حیران وہ ان کو دیکھ کے حیران، یا ان کو دیکھ کے حیران. بہرحال چونکہ صلح ہو گئی تھی تو بات رہ گئی، اور اس طریقے سے دمشق فتح ہو گئی. دمشق روم کا مرکز تھا، اس سے ان کے حوصلے ختم ہو گئے، اور دمشق کا علاقہ، روم کا علاقہ اسلامی ریاست میں آ گئی. اس کے بعد یہ سارے لوگ بہت بڑی تعداد حمص سے، شام کے اندر ایک علاقہ ہے حمص، وہاں سے یہ لوگ پھر جمع ہوئے ہیں. حمص سے آئے ہیں دوسری جگہوں سے، اور فحل کے اندر ایک بڑا معرکہ ہو. یہ پھر لوگ آئے ہیں، فحل کا معرکہ ہوتا ہے، مسلمان پھر یہاں فحل میں آتے ہیں. یہ بیسان ایک جگہ ہے، یہاں پر رومی لوگ آ گئے، اور یہاں پھر بہت بڑا معرکہ یہاں بھی ہوا ہے. اور یہ اسلامی لشکر ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور یہ رومیوں کا لشکر، یہ آمنے سامنے ہو گئے فحل کے علاقے میں. اور یہاں بھی رومی لشکر کو شکست ہو گئی، اور اسلامی لشکر پھر آگے گیا. رومی لشکر یہاں پہنچا، یہاں اسلامی لشکر آ گیا. یہ بالکل آمنے سامنے لشکروں کی ترتیب ہو گئی. یہ اسلامی لشکر ہے اور یہ رومیوں کا لشکر آمنے سامنے. خالد بن ولید اور قیس یہ دائیں ادھر نکل گئے اور رومی لشکر کو گھیرا، اور یہ اسلامی لشکر سامنے. یہ پھر اب بالکل آمنے سامنے ہو گئے. بہرحال فعل کا جو معرکہ ہوا ہے فحل کا، رومیوں کو یہاں بھی شکست ہو گئی اور اسلامی لشکر غالب ہے. اس کے بعد اسلامی لشکر روانہ ہوا ہے پھر دمشق کی جانب. یہاں دمشق پہنچا، اور یہاں سے پھر حصے ہو گئے. اب کچھ لوگ گئے ہیں حمص کی جانب، اور کچھ لوگ گئے ہیں دوسری جانب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حمص کا علاقہ ہے. یہاں ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں خود، خالد بن ولید بھی ساتھ ہے. لیکن یہاں کے لوگوں نے پھر صلح کر لی. حمص کے بعد حلب ہے، اور اس کے درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے قنسرین کا علاقہ. یہاں بھی اسلامی لشکر نے قنسرین کے اندر ان کا محاصرہ کیا، اور وہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے. خالد بن ولید نے پھر ان کو کہا ہے کہ تم لوگ بادلوں میں بھی پہنچ جاؤ تو ہم سے بچ نہیں سکتے، تم کو اترنا پڑے گا. بہرحال وہ لوگ اتریں. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اطلاع پہنچی اور خالد کے یہ سب معرکے ان کے سامنے آ رہے تھے، اور پھر خالد کی یہ باتیں بھی پہنچی ہیں ان کو،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم کرے، وہ لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے انتخاب کیا، میں نے ہٹا دیا، لیکن میں نے فقط اس بنیاد پر ہٹایا کہ لوگ ان کے حوالہ نہ ہو جائیں۔ یہاں یہ بات ہوتی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے جو ہٹایا تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، وجہ یہی کہ خالد بن ولید بعض دفعہ بہت خطرناک فیصلے کرتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا ایسا نہ ہو جائے کہ پوری جماعت ان کے خطرناک فیصلوں میں نقصان ان کو ہو جائے، اس لیے ان کو ہٹایا بھی نہیں، تقریباً ان کو نائب بنایا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر بنایا اور حضرت خالد کو ان کا نائب بنا۔ تو اب کیا بات پھر حضرت خالد بن ولید کی چلتی تھی، لیکن آخری فیصلہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کرتے۔ اس طریقے سے وہ خطرہ جو پہنچنے والا تھا وہ خطرے کا کچھ علاج ہو۔ قنسرین کے فتح کے بعد قیصاریہ علاقہ، ذرا دیکھ رہے ہیں یہ بس مختلف علاقے فتح ہوتے ہوتے آخر کے اندر قیصاریہ علاقہ، اور یہ روم کے تمام علاقوں کے اندر بالکل آخری علاقہ ہے، مسلمانوں نے اس کو فتح کر لی۔ اب بات پہنچ گئی ہے فلسطین بیت المقدس کی جانب، یہاں سے روم کا تقریباً خاتمہ ہو جاتا ہے، شام کا، اور یہ پورا علاقہ اسلامی ریاست کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی مجلس کے اندر بیان ہے کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی سفر ہے جب وہ بیت المقدس کی جانب فرماتے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، اس حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اللہ عمل